بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبیہ الامین الکریم اما بعد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغضکم الی وان ابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ الثرثارون المتشدقون المتفحقون قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفحقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتکبرون رواه الترمذی فی ابواب البر والصلہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابغضکم الی وان ابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے برا، سب سے مبغوض، سب سے خراب، میرے نزدیک سب سے خراب، سب سے مبغوض، سب سے میرا ناپسندیدہ، میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مجھ سے جو سب سے زیادہ دور ہوگا، سب سے زیادہ جو مجھ سے دور ہوگا وہ ہے الثرثارون والمتشدقون، الثرثارون والمتشدقون والمتفحقون۔ فرمایا کہ جو بہت زیادہ باتونی کرنے والے ہوں، باتیں بنانے والے ہوں، اٹکل پچو ہانکنے والے ہوں، بہت زیادہ منہ زور کرنے والے ہوں، بہت زیادہ منہ زوری کرنے والے ہوں، خوب اوٹ پٹانگ ہانکنے والے، پھینکنے والے ہوں۔ الثرثارون والمتشدقون، منہ بنا بنا کر باتیں کرنے والے ہوں، یعنی فضول باتیں، لغو باتیں، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کے اندر اچھائی نہ ہو، جس کے اندر کوئی بھلائی نہ ہو، ایسی باتیں کرنے والے ہوں۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، لوگوں کے پاس جب فارغ وقت ہوتا ہے، لوگ خالی ہوتے ہیں، کام دھام نہیں رہتا ہے، تو 4-8 لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ ادھر سے ایک پھینکتا ہے، تب تک دوسرا لپیٹتا ہے، دوسرا پھینکتا ہے، تیسرا لپیٹتا ہے، تیسرا پھینکتا ہے، چوتھا لپیٹتا ہے، ہر ایک دوسرے کو خوب خوب سناتا ہے، یعنی چرب زبانی سے کام لیتا ہے، ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں جس کا نہ اخلاق سے کوئی تعلق ہو، نہ خیر سے کوئی تعلق ہو، نہ بھلائی سے کوئی تعلق ہو، ایسی ویسی باتیں کرتے جاتا ہے، خوب سناتا ہے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے سامنے پھینکتا ہے، لپیٹتا ہے، پھینکتا ہے، منہ بناتا ہے اور الگ الگ انداز میں بات کرتا ہے، گویا کہ چرب زبانی کرتا ہے۔ الثرثارون والمتشدقون والمتفحقون۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، ہم نے تو جان لیا کہ یہ پھینکنے والے کون ہیں، یہ منہ بنا بنا کے بات کرنے والے کون ہیں، یہ اوٹ پٹانگ ہانکنے والے کون ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن فما المتفحقون، یہ متفحقون کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتلائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المتکبرون، یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں، یہ غرور کرنے والے لوگ ہیں، یہ گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں، یہ گھمنڈی لوگ ہیں، جن کی باتوں سے کبر، نخوت، تکبر اور غرور کی بو آتی ہو، جس کے باتوں میں تکبر ہو اور جس کے ناز و انداز میں گھمنڈ کی جھلک ہو اور جس کے اعتبار سے گھمنڈ کی بو آتی ہو، ایسے آدمی المتکبرون، میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، میرے نزدیک سب سے زیادہ برا، میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض انسان وہ ہے جو اس طرح کی حرکت کرنے والے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پاک کی روشنی میں بتلایا ہے۔
وَأَبْعَدُكُمْ إِلَيَّ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مجھ سے جو سب سے زیادہ دور ہوگا میری مجلس سے جو سب سے زیادہ دور ہوگا وہ یہی لوگ ہوں گے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے نزدیک جو سب سے زیادہ برا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے جو خوب دور ہو جائے، وہ گویا کہ اللہ کی رحمتوں سے نکل گیا، اور جو اللہ کی رحمتوں سے نکل گیا ایسے آدمی کے لیے کہیں بھی کوئی پناہ نہیں، اور خاص طور سے جو میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے نکل گیا، اس کا تو پھر ایک ہی ٹھکانہ ہوگا اور وہ جہنم ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو فارغ وقت ہمارا ہوتا ہے، جسے ہم ٹائم پاس کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر کے، یہ ہمارے لیے اتنا خطرناک، مضر اور نقصان دہ ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہم خوب دور ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں سنن ترمذی ابو الزہد کے اندر ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے آدمی کو یہ تلقین کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس آدمی کے پاس جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اگر اس کے پاس کوئی بھلی بات ہے، کوئی اچھی بات ہے، کوئی فائدے کی بات ہے، کوئی نیکی کی بات ہے تو وہ کرے، نہیں تو پھر جو ہے اپنا منہ بند رکھے۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو، بہت زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں نہ کیا کرو۔ دوستوں کی مجلسیں ہیں، ٹھٹھا ہے، استہزاء ہے، مذاق ہے، مذاق بھی ہمیں کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، پھینکم پھینکی نہیں کرنا ہے۔ قصے کہانیوں کے نام پہ، نہ جانے لوگوں کو ہنسانے کے نام پہ کون سے حفوات اور بکواس ہم بکتے رہتے ہیں، ہمیں بھی اس کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، کیا بولنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ بات کرنا ہے، تمہاری آواز نکلے، تمہاری زبان چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں چلے، دعا میں، مناجات میں، تلاوت میں، استغفار میں چلے۔ وَلَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالیٰ۔ وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، اس لیے کہ جب انسان بہت زیادہ باتونی کرتا ہے، بہت زیادہ پھینکم پھینکی کرتا ہے، بہت زیادہ ہانکتا ہے، بہت زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، اس آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، بہت زیادہ بات کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے انسان۔ اور یقین جانیے، جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر وہ آدمی ذلیل بھی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اور ہر کوئی دو کر دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، شریف بن کے رہو، باوقار بن کے رہو، ذی وقار بن کے رہو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي۔ اور جو سب سے بڑا نقصان اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جو بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہو، اس کا دل سنگ ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے، پھر اللہ رسول کی باتیں اس پر کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ پھر ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ سے خوب دور ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي، کہ وہ ایسا آدمی، سخت دل انسان اللہ تعالیٰ سے خوب دور ہو جاتا ہے، خوب دور ہو جاتا ہے، کوئی کم دور نہیں۔ ابعد کا لفظ لایا گیا ہے، جو انگلش میں اگر ہم دیکھیں گے تو سپرلیٹو ڈگری کا جو ہے وہ پوزیشن ہے اس کی، خوب دور ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب جو خوب دور ہو جائے، ایک تو دور ہو جائے، ایک دور ہو جائے، ایک خوب دور ہو جائے، بہت زیادہ دور چلا جائے، اللہ اکبر، اس آدمی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام
یہ بڑی مذمت کی ہے ایسے لوگوں کی جو صرف اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو جو ہے الو بناتے رہتا ہے یا لوگوں کے سامنے پھینکم پھینکی کرتے رہتا ہے، بلکہ اس کا ایک اور بڑا نقصان ہے، اس کا ایک اور بڑا نقصان ہے، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں ہے، صاف صاف ایک آدمی بات کرتے رہتا ہے ایسی لغو باتیں کر جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی پر میسر ہوتی ہے، وہ بات اللہ کی ناراضگی پر مبنی ہوتی ہے وہ بات، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں خوب خوب دور گر جاتا ہے۔ دوسری روایتوں میں کہ مشرق و مغرب پورب پچھم جو ہے کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے کے اتنا وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں صرف غیر محتاط طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں یا فضول بات کرتے ہیں، غیر ضروری بات کرتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اہمیت اس بات کی نہیں ہے، اگر ایسی بات ہم کر رہے ہیں جو خیر سے خالی ہو، بھلائی سے خالی ہو، تو پھر ہمارے لیے اس طرح کا نقصان ہے جو ابھی ہم نے حدیث پاک میں سنا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور گیا گزرا انسان ہے، سب سے زیادہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے قیامت کے دن خوب دور رہے گا۔ جو رسول کی مجلس سے دور رہے گا اس کو شفاعت کہاں نصیب ہوگی، اس کو جو ہے جامع کوثر کہاں نصیب ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ دل سخت ہو جائے گا، اور جو سخت دل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب خوب دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آپ کی زبان بالکل تر رہے، بھیگی رہے، اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں صبح سے لے کے شام تک۔ جب بھی موقع ملے روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے، یہ وقت ضائع نہ کریں۔ ادھر ادھر کی باتوں میں اگر ہم لگے اور اپنے وقت کو برباد کیے تو یہ جو قباحتیں اور مذمتیں بیان کی گئی ہے اور اس کی جو سزائیں بیان کی گئی ہے اس کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبان کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ذہن و دماغ، اخلاق و عادات اور اعتبار کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل وعلا شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی زبان کی اصلاح فرما، دل کی اصلاح فرما، ہمیں نرم دل بنا اور با اخلاق بنا، با کردار بنا، ہماری زبان سے وہی بات نکلے جو تیری رضا پر مبنی ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔